اچھا اب ایک اور بات ہے رانا صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پہ اپنا فیصلہ کرنا ہے 4 اپریل کو, تو 4 اپریل میں تو ابھی 17 دن باقی ہیں, 17 دن تک آپ آرام سے انتظار کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں, جو انتظار ہے وہ 17 دن بھی ہو سکتا ہے, بلکہ 27 دن بھی ہو سکتا ہے, وہ انتظار کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک ایسا آپشن ہے کہ دونوں اکثریتی جماعتیں, جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے. اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک پارٹی متفق نہیں ہوتی تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ پھر تقسیم کا تاثر آئے گا اور اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. باقی اس کے علاوہ پی ڈی ایم جو ہے, پی ڈی ایم نے میں صرف جو 26 نکات طے کیے ہیں اس میں یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, لیکن اس میں 25 نکات اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ تاثر دینا کہ شاید جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں, تو ایسا نہیں ہے. پی ڈی ایم بہت سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ متحد رہ کے ہو کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور دیا جانا چاہیے. چلیں اب اس میں پیپلز پارٹی جب فیصلہ کر کے واپس آئے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بیٹھ کے ایک سربراہی میٹنگ میں ہی بات ہوگی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے. ابھی تو این اے 249 کراچی کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے گا, پی ڈی ایم کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کا لڑے گا. لیکن میں جمپ لگاتا ہوں, وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. اچھا, کہ جس حلقے میں بائی الیکشن ہوگا وہاں پہ جنرل الیکشن میں جو پارٹی رنر اپ ہوگی ہاں اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوگا. تو وہاں پہ رنر اپ تھے شہباز شریف صاحب, وہاں رنر اپ تھے شہباز شریف صاحب, اور آپ کا خیال ہے کہ وہ سیٹ آپ کی ہے, تو پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پہ یہ میرا خیال نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب میں این اے 75 ڈسکا پہ جمپ لگانے لگا ہوں, 249 کو بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ عثمان ڈار صاحب ہیں میرے پاس موجود ہیں. ڈار صاحب یہ ایک گیلپ پاکستان کا اور آئی پی ایس او ایس اور پلس کنسلٹنٹ کا سروے کچھ آئے ہیں, این اے 75 کے لوگوں کی رائے ہے. تو ان سرویز میں ہمیں نون لیگ کی برتری نظر آ رہی ہے. پلس کنسلٹنٹ کہتی ہے 52% لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں, 40% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. گیلپ پاکستان کہتا ہے 36% نون لیگ کے ساتھ ہیں, 32% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور آئی پی ایس او ایس کہتی ہے 45% نون لیگ کے ساتھ ہیں, 27% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح اور بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں. تو اب اگر وہاں پہ بائی الیکشن ہوتا ہے پورے حلقے میں تو وہاں پہ تو مسلم لیگ نون کی جیت اور برتری نظر آ رہی ہے, تو آپ کیسے جیت گئے تھے وہاں؟ اگر میر صاحب آپ مجھے صرف 30 سیکنڈ اجازت دیں, میں پی ڈی ایم پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم آج عملی طور پہ دفن ہو چکی ہے, اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم انتظار کریں گے, تو میرا خیال ہے رانا صاحب 2023 تک انتظار کریں گے. اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے, میں آپ کو قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ استعفوں کا معاملہ پیپلز پارٹی کی سی سی میں پہلے بھی جا چکا ہے. پہلے بھی ان کی سی سی ریفیوز کر چکی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, اگر آپ کو یاد ہو. اب یہ دوبارہ ایسے ٹائم گین کرنے کے لیے سی سی کے پاس جا رہے ہیں. وہاں سے میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں 4 اپریل کو یہ لوگ بولیں گے ہم استعفے نہیں دینے جا رہے ہیں. اور کیوں ڈار صاحب 2021 میں الیکشن ہونے ہیں, تیاری کر لیں. سن لیں رانا صاحب, سن لیں, میں آپ کا ہی فائدہ کر رہا ہوں. آپ کا وہ حال نہ ہوئے سانو نہر والے پل تے بلا کے ماہی اپی کتھے رہ گیا نا, خورے ماہی کتھے رہ گیا میر صاحب. تسی بلاؤ تے صحیح ہونا رانا صاحب, نہر والے پل تے کھلوتے رہ جاؤ گے تسی. رانا صاحب اگر آپ کو یہ نہر والے پل پہ بلائیں تو کیا کریں گے؟ پل دے تھلے کٹ لیں گے اسی بار, پل دے تھلے بار کٹا گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں پولیٹیکل سوسائڈ کرے گی؟ ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں وہ بیٹھے ہیں, اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر یہ واقعی سنجیدہ ہے تو میں آج آپ کے پروگرام سے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام دے رہا ہوں, سب سے پہلے تو پھر وہ استعفیٰ دیں پی ڈی ایم کی سربراہی سے, صدارت سے. جس طرح ایک عبرت ناک شکست ہوئی ان کے امیدوار کو سینٹ میں, اور مہربانی فرمائی نون لیگ والوں کی وجہ سے ہوئی. ان کے ساتھ سینیٹرز ہیں, پوچھیں ان سے, نام پوچھیں رانا صاحب سے, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. بتائیں آپ کے پروگرام میں یہ نہیں تو قومی اسمبلی کے نام آپ بتا دیں. ایسے ہی نہیں, قومی اسمبلی والوں کے نام آپ بتا دیں. قومی اسمبلی والوں کے آپ بتا دیں. پکڑایا تھا ایڈوانس, تو انہوں نے پکڑائے تھے, ہم نے بھی ایڈوانس نہیں پکڑایا تھا بابا, یہ ایڈوانس پکڑانے والے. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ڈسکا 75 کا جو اوپینین پول ہے اس پہ میں نے عثمان ڈار صاحب سے رائے ضرور لینی ہے وقفے کے بعد.
جی عثمان ڈار صاحب، آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جو NA-75 ڈسکا میں جو ضمنی الیکشن تھا اس دن 36 پولنگ اسٹیشنوں پہ فائرنگ ہوئی. تو یہ فائرنگ اس لیے کروائی گئی تھی کہ وہاں نون لیگ کا ووٹر زیادہ ہے؟ دیکھیے میر صاحب، ٹو بی ہانیسٹ مجھے نہیں پتا کتنے پولنگ اسٹیشنز پہ کیا فائرنگ ہوئی. ان کے پاس رپورٹس ہوں گی ہے، اور یہ بھی تو نہیں کنفرم کہ آیا فائرنگ کرنے والے PTI کے تھے یا PMLN والے تھے، دونوں طرف کے تھے. لیکن آپ نے جو بریک سے پہلے مجھ سے سوال کیا اگر پورا الیکشن ہوتا ہے حلقے میں، دیکھیں میر صاحب یہ سینٹرل پنجاب بالخصوص گجرانوالہ ڈویژن یہ مسلم لیگ نون کے روایتی حلقے رہے ہیں، اور یہ بھی نشست جو ڈسکا کی ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے مسلم لیگ نون جیتتی آ رہی ہے. اور 2013 میں یہ 70,000 ووٹوں سے جیتے تھے شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پھر 2018 میں 40,000 ووٹوں سے جیتے. اب یہ الیکشن بڑا کلوز، اگر آپ نے دیکھے 2-4 ہزار ووٹوں کے اوپر ہار جیت ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اگر پاکستان تحریک انصاف ہم 2-4 ہزار 5,000 ووٹ کے اوپر جا کر اگر خدا ناخواستہ ہار بھی جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم لیڈ کو کافی نیچے لے کے آئے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے بظاہر لگ رہا ہے 1-2 ہیئرنگز میں جو دیکھا ہے، جو ڈیمانڈ بھی تھی ان کی 23 پولنگ اسٹیشنز کی PMLN کی، شاید سپریم کورٹ آف پاکستان صرف کہ 23 پولنگ اسٹیشنز پہ الیکشن کروانا ہے. انہوں نے باقاعدہ اخراجات بھی منگوائے ہیں پورے الیکشن کے. آفٹر آل ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے اس سارے معاملے پہ. یہاں RO صاحب نے 14 پولنگ اسٹیشنز کیے تھے. یہاں پھر پورا الیکشن ہوگا. ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں، پورا الیکشن بھی ہوگا، ڈٹ کے لڑیں گے. 23 پولنگ اسٹیشنز بھی ہوگا تب بھی لڑیں گے. لیکن اگر پورا الیکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ووٹر ٹرن آؤٹ اس طرح اب نہیں ہوگا. وہ لوگوں میں وہ جوش جذبہ جو ایک نارمل الیکشن ڈے پہ ہوتا ہے اس طرح شاید نہ ہو. لیکن جو بھی حلقے کے عوام کی رائے ہوگی اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کا احترام کریں گے.